اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے پوچھو یہ وہی ہے. پھر یسوع سے کہتا ہے, پہلے وہ گواہی دے رہا ہے دیکھتے ہی کہ یہ جی خدا کا بر ہے, گناہوں کو لے اٹھا لے جاتا ہے, اور بپتسمہ بھی اسے دیتا ہے. اب جب جیل میں بند ہے تو پھر کہتا ہے اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ تو اس کی کیا ریزن تھی, اس کی ریزن کیا تھی. وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ اس طرح کا ہوگا, آئے گا آسے کہ اب آپ نے نہیں بولا اس میں. ہاں جی, سوال تو پیدا ہوتا ہے سر, سوال اس کا یہی جواب ہے پادری صاحب. اس وقت شیطان کے بچے کہتا تھا تو تب اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا اور تب وہ ان کے اثر و رسوخ میں چلا گیا ہوا تھا. نہیں ہم نہیں, ہم پادری صاحب دیکھیں, اچھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ چپ کر یہ نیا آپ نے ایک نیا ٹاپک نہیں میں بات میں پوری ہونے نا, بات یہ کہ میں بات پوری ہونے ہاں بالکل. اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں. پائی صاحب نے جو کوشچن ہے ان کا کہ جو فقیہ اور فریسی ہیں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو عالم لوگ ہیں ان کو پیشن گوئیاں, یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کے بارے میں علم نہیں تھا. یہی سوال تھا نا اس کا, ٹھیک ہے. تو کچھ جو بید تھے وہ ان کے اوپر نہیں کھلے ہوئے تھے. کچھ کیا بید کھلے تھے, کوئی ان کے بید کھلے ہی نہیں تھے. ہاں مگر بید جو ہے ان کے اوپر نہیں کھلے ہوئے تھے. وہ تو یسوع مسیح, وہ تو کھول نہیں یسوع مسیح نے تھے ان کے اوپر. ہاں وہ ان پہ تو کھول نہیں, وہ سارا جو پرانا عہد تھا نا وہ سارا کھولنا تھا یسوع مسیح نے. یسوع مسیح نے ہی ان کو جو ہے وہ بتانا تھا کہ پرانا عہد جو ہے وہ کیا ہے, اور میں یوں پرانے عہد نامے کو نچوڑے پادری صاحب تو اس میں سے یسوع مسیح ہی نکلتا ہے. ہاں جی, وہ تو جو نوا ہے نامہ نکلتا فرق ہے ہی نہ جوڑو یسوع ہی فرق ہے یسوع ہی نہیں. پر کوشچن ہے بنتا نا کہ مگر فقیہ فریسی جڑے نے انہوں نے یسوع مسیح کیا قبول کیوں نہ کیتا. فقیہ اور فریسی, اگر سوال ہی بنانا ہے تو پھر یوں بنا لیجئے کہ کیا فقیہ اور فریسی نبوتوں کی تکمیل کو, جسمانی تکمیل کو جانتے تھے؟ یہ ایک پراپر کویسچن ہے, اس پہ جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. پھر سے میں لفظوں کو دہرا دیتا ہوں, کیا فقیہی فریسی شرع کے عالم یہودی جو ہیں وہ یسوع مسیح کی جسمانی نبوتی تکمیل کو جانتے تھے؟ تجسم کو کہہ رہے ہیں نہیں, ورڈنگ بڑی خاص ہے. ایک تو نبوتی اور پھر جسمانی تکمیل کو, جسمانی تکمیل بھی ہوئی ہے پھر نبوتی تکمیل بھی ہوئی ہے, دونوں چیزیں ہوئی ہیں. ان کی رسائی اس میں کتنی تھی؟ ہاں کیا وہ جانتے تھے؟ تو یہ ہے اس پہ جتنی لمبی بات. ان کے عام طور پر جو ایک اوور آل یا کامن ایک جو کنسیپٹ ہے, زیادہ تر میں یہ میسج سنا ہوا ہے کسی چرچ میں نا, کہ مگر وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یار کہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, مگر ان پہ چیزوں پہ جو ان کا راز ہے یہ چیز ان کے اوپر عیاں نہیں تھا. یہ وہاں پہ چرچ پاکستان کی جو ہے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ بھی پاسٹر ہارون جو ہے ان کے ذکر نہیں کر رہا چلیے ابھی تو کر رہے ہیں, آف چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی, تو نے اس کو کر دیں گے. ہاں کر دیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ کاٹ لیں گے نا جسے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہاں وہ بیچ میں کب کرنی ہے جناب آپ نے ریکارڈنگ؟ ہو گئی ہے, ریکارڈنگ شروع ہے, ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو عجیب بات کرتے ہیں, بتا تو دے یار. ریکارڈنگ چل رہی ہے, یہ نا بیچ میں آئیں گے. اچھا تو وہ کیا کہ سیاسی نے نا پہلے جو پہلے نہیں ان لوگ پہلے اسکالر نے کمیاں گلا کرتے تھے, وہ شباش جو کہنا ہے کیا یار کمی گل کرے. اچھا وہ میں نے ایک جگہ میسج جو سنا, انہوں نے بیچ میں ذکر تھوڑا سا یہی کیا تھا کہ ان کو کچھ چیزوں کا بلکہ ان کو جو ہے بیدوں کا نہیں پتہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن یہ کہ حوالے گو کہ میں نے یہ پڑھے ہوئے تھے کہ حسد کی وجہ سے ان کو مار دیا, یا سائمن جو جس اینگل پہ جو ہے بات کر رہے تھے. اچھا پہلے لیکن حوالے میری نظروں سے گزرے ہوئے تھے, لیکن ذہن اس طرح میرا بھی نہیں کھلا ہوا تھا کہ یار اس چیز کا اصل اینڈ کیا ہے, یا اس کا وہ ہم کس رزلٹ پہ لا کے اس کو کلوز کر سکتے ہیں, کہ کیا ان کو پتہ تھا, کیا نہیں پتہ تھا, کیا انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کو قتل کیا یسوع مسیح کو, کہ یہاں کہ یہ تو ہمیں چلو پتہ ہی ہے, پاسٹر یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ پلان تھا,
ہیں خدا کا پلان پلان تھا. مین پہلے سوال تھا سب سے آگے جس میں بات چھڑ گئی تھی ہاں جی کہ یہودیوں کو علم نہیں تھا. ہاں جی پاسٹر سائمن صاحب نے کہا تھا یہودیوں کو ان باتوں کا علم تھا. ہاں جی بالکل یہی ہے. ہاں اب میں بیچ میں یہ کہہ رہا تھا کہ درمیانی ہو کر بات یہ کہہ رہا تھا جس کے بارے میں اینڈ میں یہ باتیں ہوئی بھی اس طریقے سے ہیں کہ پتا تھا لیکن ذہن ان کا بعد میں اور وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. ذہن کیسے کھلا؟ ایکسپٹ نہیں کر رہے. ذہن کیسے کھلا؟ جیسے یسوع مسیح کے بارے میں پتا تھا کہ آئے گا. جیسے سامری عورت کو پتا تھا کہ یسوع مسیح آئے گا تو وہ ساڑھے سارے بھید داشت چڑھے گا. یسوع مسیح اس پر ظاہر کیا جو تجھ سے باتیں کرتا ہے میں وہی ہوں. پھر اس کے بعد یوحنا پر لکھا ہے یہ یسوع مسیح کا اس پر ظاہر ہو گیا. لکھا ہے میں یوحنا کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا میں نہیں جانتا تھا بلکہ روح القدس نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر سٹارٹ میں مقدسہ مریم کو بھی دیکھیں نبوت تو تھی اس کے لیے کنواری سے. جب فرشتہ اس پر آ کر سایہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. اب وہ کہتے ہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. پھر وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے. پھر دوسرا یوسف کی طرف جب فرشتہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے یوسف تو اپنے ہاں مریم کو لانے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت سے اور دیکھ وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ایمانویل رکھتا ہے. اور اب یوسف بھی نہیں جانتا تھا کہ مقدسہ مریم کی زندگی کے اندر یسوع المسیح پیدا ہونے والے ہیں لیکن فرشتہ نے اس کو جا کر پیغام دیا. پھر اس کے بعد اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن یہاں پہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بے شک فرشتے نے آرگومنٹ دونوں کے ذہن میں رکھ کے اپنے بات کرنی ہے. اوکے سو یہ دیکھیں کہ فرشتہ کی خبر کو یا وہ جو کلام فرشتے نے کیا مقدسہ مریم بس اس بات کو لے کر اس نے ایکسیپٹ نہیں کر لیا کہ یہ جو بات ہے خدا کا فرشتہ دے رہا ہے. ایکچوئل وہ کلام کو بھی جانتی تھی. دیور اسٹڈی نہیں شریعت کے مطابق تو شریعت ان کو حفظ سے یہ چیزیں. اب جب فرشتے نے کہا ہے تو اس کو ریمائنڈ بھی ہوا ہے. اب اس کو وہ یسایہ نبی کے صحیفے والی بات مریم مقدسہ مریم کو ریمائنڈ بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسپرچول عورت تھی وہیں پہ رہتی تھی کلام کی اسٹڈی ڈیپ کرتی تھی اور ان کو سکھایا جاتا تھا ہر ایک چیز. شریعت طور پہ تو یہ تھا نا کہ 8 سال کی عمر تک جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے شریعت کیا کہتی ہے. ہر ایک چیز ان کو واضح ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح یوسف نے بھی اگر ایکسیپٹ کیا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ خدا نے کیا لیکن ان کو خود بھی یاد بھی آیا کلام کے کہ یہ تو سارا کچھ ہونا ہے یہ لکھا ہوا ہے. دین انہوں نے اس چیز کو ریسیو کیا. اس چیز کو دیکھا جائے تو اس کو بتا کہ انہیں پتہ تھا. ہاں جی بالکل. ہاں بالکل پتہ. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن کھلے ہوئے تھے. ہاں جی. اور کچھ کے ابھی شاید کھلنے تھے یا ان کو سمجھ آنی. ہاں بالکل. اور دوسری یہ دیکھیں بات میری سنیں. میرا شمعون نے جب اب دیکھیں پہلے بات کر لیں. پاسٹر سائمن صاحب کہہ رہے ہیں پہلے پتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن خدا نے ان کو اس وقت ظاہر کی ہیں. میرا ٹاپک یہ ہے. تو پادری صاحب کا ٹاپک یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا. بالکل نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا. پادری صاحب کا ٹاپک ہے ان کو بالکل نہیں پتا. میرا ٹاپک یہ ہے یوحنا اپنی بات خود بھی کروں کہ کریں گے آپ میری بات بھی آپ ہی کر دیں. نہیں آپ ہی کریں. اور خدا نے چلے مجھے بات پوری ہوئی زبان بھی دی ہے اور چلے کچھ سمجھ بھی دی ہے تو میں اگر کہیں تو میں خود بھی بات کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں کلام مقدس میں سے آیت جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. خدا نے اپنی بادشاہی کے منصوبے کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا اور خدا نے نبوتی کلام کیا لیکن نبوتی کلام کو کیا تو صحیح پر اس کے ساتھ پیرابلز کو جو ہے تمثیلوں کو جو ہے وہ استعمال کیا. اب نبوت کو لاک لگا دیا ہے تمثیل کا. اب تمثیل کھلے تو نبوت جو ہے وہ
खुलती है, और नबूवत है भी जो है वो होती भी आने वाले वक्त के लिए होती है। नबूवत ये तो नहीं है कि वो, तो नबूवत जब तक नबूवत पूरी नहीं हो जाती वो नबूवत भी नहीं होती। नबूवत जब पूरी हो जाती है तो फिर ही वो नबूवत होती है। तो अब जरा मैं एक रेफरेंस देने लगा हूं कि नबियों की कौन सी जबान है। तो पहली बात तो ये है कि नबियों ने कौन सी जबान जो है, खुदा ने उनको कौन सी जबान जो है वो दी हुई थी जिसके अंदर खुदा उनसे बात करता था। तो वो है होसिया की किताब, बाब नंबर इसका है 12 आयत नंबर जो है वो 10 है। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रुया पर रुया दिखाई और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की। अब खुदा ने जो रुया दिखाई है उसमें तशबीहात इस्तेमाल की हैं। अब मसला ये था कि खुदा ने तशबीहात क्यों इस्तेमाल की। तशबीहात इसलिए इस्तेमाल की कि खुदा जिस पे खोलना चाह रहा था उसको तो समझ आ रही थी, तो बाकी लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही थी। वो पढ़ भी रहे थे, वो सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, लेकिन उसकी समझ जो है वो नहीं आ रही थी। चलिए इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो बहुत बड़ी एग्जांपल दे देता हूं। मुकाशफा की किताब है, सारी की सारी जो है नबूवतों पैराबल्स के अंदर है, 404 आयात हैं। तो फिर भेद जो है वो 3 बड़े भेद हैं उसके अंदर। 7 सितारों की कलीसिया का जो है वो भेद है, और 7 सिर और 10 सींग वाला हैवान है। तो फिर ये जो तमासील हैं या पैराबल्स हैं ये क्यों नहीं खुलती, या जो सफेद पत्थर है और वो पोशीदा मन जो दिया जाएगा, तो ये फिर हम जो है वो क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेम लाइक दैट मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि जीसस क्राइस्ट अभी पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा नहीं हुए, और पीछे लिखा हुआ था सयून के पहाड़ के ऊपर कोने के सिरे का पत्थर। जैसे आज हमें सफेद पत्थर को जो है वो कबूल करना जो है, उसे अंडरस्टैंड करना जो है वो मुश्किल लगता है, तो वैसे ही क्योंकि आज तो आप क्रिश्चियन बच्चे से भी पूछेंगे किसी से, आप कहेंगे कोने के सिरे का पत्थर कौन है, वो कह देगा कि वो यीशु मसीह है। लेकिन उस वक्त के लोग कैसे उसको अंडरस्टैंड करते। कलाम हुआ था कि कमारी हामला होगी, पर जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उनको कैसे उसकी जो है वो समझ आ रही थी। और एक और भी मैं बात आपको बताऊं, ज़बूर की किताब, ये बहुत जरूरी है, इसके साथ ये मुंसलिक है, ये जरूरी है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। अच्छा एक मिनट जी, मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप बात करते रहिएगा। बात किया है ज़बूर 78 निकालिए, जरा खुद ही पढ़िए क्या लिखा है उसके अंदर। आयत नंबर 2 पढ़िए। निकालिए, पढ़िए। मैं तो तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मुआमे खुल कहूंगा। ओके, अब ये तमसीली जो है, ये कलाम जो है, ये नबूवती कलाम जो है, ये यीशु मसीह के लिए है। मैं तमसील में कलाम करूंगा, तो यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा हुआ था, इसीलिए तो यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया। क्या यीशु मसीह सारी तमसीलें खोल के चले गए थे जब वो रूए जमीन पे थे? ये भी सवाल है। क्या यीशु मसीह सारी तमसील समझा के चले गए? चंद एक के मीनिंग अब ये लिखा है मैं कदीम मुअम्मे कहूंगा, तो कदीम मुअम्मे कौन से थे? वो जो पीछे बातें नबूवतें हुई थी, जो उनके अंदर जो रूहानी माने छुपे हुए थे ना, और जो उनकी तकमील थी, वो यीशु मसीह ने जो है वो आगे जो है वो बतानी थी और सारी करनी थी। इसीलिए तो हम यशायाह की किताब बाब नंबर 29 आयत नंबर 11 से 13 में पढ़ते हैं, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि किताब ही बबोहर मजमून की मानिद है, वो किताब ही बंद थी, तो यहूदी फकीही फरीसी शरा के आलिम रबी कैसे उसको खोलते? तो वो तो खोलने ही यीशु मसीह ने थी, वो मुअम्मे यीशु मसीह ने खोलने थे, वो तशबीहात यीशु मसीह ने जो है वो आगे भी पैराबल्स में कलाम किया, पीछे वाला बता दिया, आगे पैराबल्स में बता दिया। तो अब पैराबल्स खुलती हैं, किसी से कहिए ना कि वो खबीर वाली तमसील हमें समझा दे जरा, वो कैसे है। जी कीजिए बात। पादरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा पादरी साहब ने थैंक यू सो मच।
کہ یہ ذرا پڑھ لیتے ہیں لوکا کی انجیل ذرا نکالنا ذرا. ڈیجیٹل بائبل کھول کے نا اگر اسپیڈ سے پڑھا جا سکتا ہو تو ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ نکالا لوکا کی انجیل اس کا آخری چیپٹر نکالنا ہے جی آخری نکالے 24 آیت نمبر اور اس کی 44 آیت. ٹھیک ہے پڑھے جی بھائی صاحب پڑھے آپ. پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ تھا کہ بھائی صاحب میں نے ہوگا کہ تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحائف اور زبور میں میری بات یہاں زبور لکھی ہیں پوری ہیں. یا ٹھیک ہے ہو گیا اوکے وہ بس یہ میں کلیئر کرنا چاہتا وہ ہو گیا کنسپٹ. آگے جی ہاں جی وہی پہ آ اچھا جاتا ہے. زبور کی بات آ گئی. اچھا قاضی صاحب بات ابھی کر رہے تھے کہ باتیں جو سی ہیں وہ تشبیہات کے ذریعے سے بھی ساری ٹھیک ہے. اور بات ہو رہی تھی کہ یہ ہے بات ہو رہی تھی کہ میرا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ چیزوں کی نبوتیں ہو چکی ہیں تمثیلیں بھی ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے کئی جگہ پر سوال کیا. یسوع مسیح نے تمثیلوں میں باتیں کی تو شاگردوں کو کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی. جیسے بیج بونے والے کی اس نے جب تمثیل دی تو اس نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں. شاگردوں نے کہا پھر اس نے بیج بونے والے کی تمثیل انہیں کھولی ان پر ظاہر کی. اور پھر ایک اور چیز بات ہے جو سامری عورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں جب خصوص آئے گا تو وہ ہماری ساری باتیں بتا دے گا. اس نے کہا جو تجھ سے باتیں کرتا ہے. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں ایکچولی یہودیوں کے اندر اور موجودہ اس دور کے اندر لوگوں پر یہ باتیں آشکارا تھی. یہ باتیں ان پر کھلی ہوئی تھی. یہ باتیں ان پر کھلی ہوئی تھی لیکن باتیں ان پر کھلی ہوئی تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ ان کو ان کی ساری باتوں کو ان پر ظاہر کر دے گا. اور اس نے کہا جو تجھ سے باتیں کرتا ہے میں وہی ہوں. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے جیسے پادری صاحب نے بھی بات کی تھی نا کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے کو اگر ہم دیکھیں تو نیا عہد نامہ آگے جب وہ یسوع پر آ کر بات ختم کرتا ہے. اب یسوع مسیح کو ظاہری طور پر جسمی طور پر کسی نے دیکھا نہیں تھا. یسوع مسیح کون ہے؟ کئی جگہوں پر یہودیوں کے یہ بھی سوال تھے کہ ہم تو بڑھائی کا بیٹا ہے, یہ تو یوسف کا بیٹا. اور یسوع مسیح نے کئی جگہوں پر خود سے بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ مجھ میں اور میں باپ میں. تو یہ باتیں انہیں پسند نہیں آتی تھی. اور جیسے ہمارا ٹاپک ادھر چڑھا ہوا تھا کہ سنسار کرنے کی وجوہات یہ بھی تھی کہ وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ یسوع مسیح کو بطور وہ شخص مانتے اور جانتے تھے. اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے جو بات قاضی صاحب نے کی تھی کہ لوگ جانتے تھے, لوگ جانتے تھے کہ یسوع مسیح نے صحائف کھول کر بھی ان کو کئی جگہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے جب ان سے کلام کیا تو انہوں نے یسوع مسیح نے کہا یہ کلام پورا ہو گیا. یسایہ کے خوشخبری کے تعلق سے تھا تو یسوع مسیح کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے لگا. انہوں نے کہا کلام پورا. پھر ایک جگہ لکھا ہے یسوع مسیح نے جب ان سے باتیں کی تو انہوں نے کہا ہم بھی اندھے ہیں. تو انہوں نے یہ ان سے یہ بھی کہا کہ یہ بات ہم پر اب ٹھہر گئی ہے کہ تم واقعی, کیونکہ یہ بھی یہ سایہ کی معرفت باتیں وہ پیشن گوئی ہیں. لیکن بتانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تھی لیکن
یہ ان کی زندگی کے اوپر تب ظاہر ہوئی ہیں جب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے ہیں. چیزیں تھی پہلے سے وہ جانتے تھے, پہلے سے وہ پڑھ رہے تھے, نہیں جانتے تھے پہلے سے, پتہ بھی جانتے تھے لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جب ہم پڑھتے آگے لکھا ہے بے شرع لوگ, بے شرع لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو میں کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں موجودہ دور میں ٹیکس نہ پے کرنے والے لوگ, مجرم تو وہی ہیں, جزیہ نہ دینے والے. تو جو ٹیکس پے کرنے والے تھے ان کو کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے. اس طریقے سے وہ لوگ جو ٹیکس پے نہیں کرتے تھے, جو ہیکل میں سنجیدہ نہیں تھے, جو ہدیے دہی کیاں اور اس طرح کی, وہ بے شرع لوگ تھے. اور جب پطرس کا پہلا آواز ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ جانتے تھے, یسوع مسیح نے ان کو وہ چیزیں کوڈ کی ہیں, دوبارہ ریمائنڈر دیا ان کو, یہ باتیں میری بابت یہ لکھا ہے. ویسے ہی ہے یہ ساری باتیں یسوع مسیح نے ان کو بتاتے گئے پرانے عہد میں. پھر یسوع مسیح کو وہ سماتے رہے بطور استاد. جیسے جب پہلا آواز دیا ہے, پہلا آواز دیا ہے یسوع نے, تو اس نے کہا کہ یہ بات پوری ہو گئی ہے. ہاں جی, ایک بات مجھے یہاں پہ اور کرنی ہے کہ کیونکہ میں نے یہ بات کہی کہ خدا نے تشبیہات میں کلام کیا, نبوتوں میں کلام کیا. جب ہم یرمیا کا دیکھتے ہیں تو وہ مشرق کی طرف ایک ابلتی ہوئی دیگ کو دیکھتا ہے, تو پھر اس کے روحانی معنی کیا ہے, کیا ہمیں ان کے روحانی معنی آتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل کی کتاب باب نمبر 37 آیت نمبر 1 سے 14 دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہمیں ہڈیوں کی وادی نظر آتی ہے. پر یہ والی نبوتی کلام جو ہے وہ یسوع مسیح نے کہاں پہ پورا کیا؟ ہمیں یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو پیچھے نبوتیں تھیں وہ یسوع مسیح نے ان کو کیسے پورا کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے خود بھی کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا, تو پھر یسوع مسیح نے وہ جو پروفیٹک ورڈز تھے جو کہے گئے تھے پہلے کتاب تو یہی تھی نا, شریعت کی کتاب تھی اور انبیاء کے صحائف تھے اور زبور کی کتاب تھی. تو انہی میں سے جو ہے وہ جو نبوتیں تھیں یسوع مسیح کے تعلق سے, یسوع مسیح نے وہی تو پیش کی نا, اور ان کو بتایا بھی اور اس کے بارے میں. اب یہ کھولی بھی یسوع مسیح نے, وہ پڑھ رہے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھ رہے تھے, وہ لفظ پڑھ رہے تھے, لیکن ان کے اندرونی معنوں کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے. وہ تشبیہات میں, تمثیلوں میں وہ کھولنے تھے یسوع مسیح نے. تو کتاب سر بمہر مضمون کی مانند بند تھی, جیسے مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ بند تھی, اس کی 7 مہریں لگا کے بند کیا گیا, تو اس کو کس نے کھولنا تھا؟ اس کو یسوع مسیح نے کھولا. تو سیم لائک دیٹ یہ پیچھے والی بھی کتاب جو ہے وہ بند تھی, ان کے اوپر ان تماثیلوں کو, ان تشبیہات کو, نبوتی کلام کو جیسس کرائسٹ نے کھولا, آ کے بتایا ان کو. نہیں لیکن پیسہ دیکھیں ایک چیز پڑھ رہے تھے, میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں, پڑھ رہے ایک چیز پیسہ جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, جو بات سیپر پوائنٹ ذہن رکھنا ہے, چلیں آپ کر لیں پہلے بات. میں وہیں پہ آؤں گا کہ دیکھیں وہ نہایت ایجوکیٹڈ پرسن سے, فقی, فریسی, وہ بہت ڈیپ بائبل اسٹڈی کرتے تھے. آئی مین کہ اور صحائف انبیاء, اور دیکھیں جو حکمت کل تھا یسوع مسیح, اس کو وہ الجھانے کی کوشش کرتے تھے. اب جب مجھے پتا ہے کہ ایک سامنے کوئی بڑی منجی ہوئی ہستی ہے, تو اگر مجھے نالج نہ ہو تو میں کیسے اس کو فیس کروں گا؟ ظاہر ہے ان کو نالج ہوتا تھا. انہوں نے یسوع مسیح کو سیاسی طور پر بھی آزمایا. بالکل, وہ کیسر کی جب مثال دی یسوع مسیح نے, وہ پیچھے جا کے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا. وہ سیاسی تھا اٹیک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مذہبی اٹیک بھی کیے, ٹھیک ہے. خاندانی طور پر بھی شادیوں کے تعلق سے انہوں صدوقیوں کو آگے بھیج دیا. یعنی وہ ہر طرح سے یسوع مسیح کو آزما رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پتا تو تھا انہیں کہ آنا ہے, آیا بھی یسوع. اور جو پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یسوع نے آنا تھا تو ظاہر ہے کھلی, تو وہ پہلے جب ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے یہ ریکارڈنگ سے پہلے جو ہماری ہلکی سی ڈسکشن ہوئی, تو جب یسوع مسیح آیا تو تبھی نبوتیں کھلنا شروع ہو گئی, پوری ہونا شروع ہو گئی. سب سے پہلے جب پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش پہ ہی انہوں نے نبوت کا بتا دیا. ظاہر ان کو اس چیز کا نالج تھا کہ یہ بادشاہ پیدا ہوگا. جب ہیرودیس بادشاہ
घबरा गया, परेशान हो गया, तो लिखा कि उसने काहिनों को, सरदारों को बुलाकर पूछा कि ये कैसे होगा, बताओ मुझे। उन्होंने मजहबी हेल्प ली। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात है मत्ती की अंजील का, जब हम मुताला करते हैं और उसका ये देखें, ज़ाहिर है उनको इस नबूवत का पता था, तो उन्होंने कहा ना ये 2 चैप्टर, और यहाँ पर बिल्कुल साफ वाज़ेह है, उन्होंने कहा, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है। यानी इट मीन्स कि उनको इस नबूवत का पता था। ये नबूवत को वो कोड कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि वो बात नबूवत जो पहले 800 साल 700 साल पहले हुई है, वो ये है। उन्होंने बादशाह को बताया कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं। यानी नबूवती कलाम 800 पहले जो हुआ है, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। उन्होंने वाज़िया कर दिया। अब बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि उनको पता नहीं था, पता था, लेकिन वो उन्होंने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। नहीं, इसमें जो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात ये है कि जैसे पादरी साहब कह रहे हैं उनको पता था। हाँ जी, जरा देखिए कि वो, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो पढ़े थे, उनको वो पढ़ते थे, उनको ये बात का इल्म था। लेकिन अगर उनको इल्म था कि जीसस क्राइस्ट पैदा हो गया है, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नंबर 1, फिर उन्होंने एक टीम भेजी है बाकायदा तौर पर। फकीहियों, फरीसियों ने, शरा के आलिमों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भेजा है, टीम भेजी, और उन्होंने उससे पूछा है कि तू बता कि तू ये काम जो है जो कर रहा है, क्या तू वो नबी है, क्या तू एलिया है, क्या तू मसीह है? तो उसने तो तीनों का ही इनकार जो है वो कर दिया कि मैं तो तीनों में से भी कोई नहीं हूं। तो सवाल तो यहाँ पे ये भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा कि यही एलिया है, तो फिर क्या यूहन्ना ठीक कह रहा था कि गलत कह रहा था? और फिर जीसस क्राइस्ट ने तो कहा यही है एलिया। अच्छा, एक तो ये भी बात है, लेकिन ये तो इसको तो छोड़ दें आप कि अगर उनको मालूम होता कि नबूवती कलाम जो है वो पूरा हो गया, तो वो सारे का सारा बनी इसराइल जो है वो ईमान क्यों ना लेके आए? नंबर 1 बात, अगर उनके आलिमों को पता था कि जीसस क्राइस्ट पैदा हो गया है, तो अगर पैदा हो गया, जगह की निशानदही भी हो जाती और उनको पता होता, तो वो जीसस को आराम से ना कत्ल करवा देता हेरोदिस भी। और फिर वो तो जाके जाहिर हुआ है। कब जाहिर हुआ है? आप जरा ये भी देख लीजिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया है, रूह पर से, आसमान से जो है वो आया, तब उसने कहा है कि जिसने मुझे भेजा था उसने ये कहा था कि जिसको तू पानी से बपतिस्मा देगा, रूह को उसके ऊपर उतरते देखेगा, वो है बर्रा। तो ये तो उसने 30 साल बाद जाके बात की है, और तब जाके लोगों को पता चला कि अच्छा ये जीसस है। और उसमें से भी 12 शागिर्द जो है उन्होंने कबूल किया, तो बाकियों तो सबने जो है वो सलीब पे चढ़ा दिया। जी कीजिए बात है। ये मैं बात इस बात से, इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, ये जो कह रहे हैं ठीक है, पर उसमें ये था कि एक तरफ ये खुदा का प्लान था। अब ऐसा होना ही नहीं, खुदा ने अपने प्लान को छुपाए रखा ना। हाँ, तो उसने कैसे छुपाया? नहीं, पर वो ऐसा नहीं था ना, हो सकता कि सारे उसको एक्सेप्ट कर लेते, सब नहीं कर सकते थे। तो वो तो 12 लोगों ने किया, वो तो ज्यादा किया ही। अब जिस पर खुदा ने अपने कलाम को जाहिर किया, जिन पर जाहिर हुआ, उन्होंने कर लिया। उसके अगर आप बात करें तो निकोदेमुस देखिए, वो सरदार काहिन है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो तो यीशु मसीह रूहानी बातें कर रहे हैं, वो जिस्मानी अंदाज में ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इट्स मीन कि देखिए बात ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो नबूवतें लफ्जी तौर पर पढ़ रहे थे, उनको उनका इल्म भी था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये है। एक मिनट भाई साहब, जुमला पूरा कर लेने दीजिए। वो पढ़ रहे थे, वो लोगों को बता भी रहे थे कि कमारी हामला होगी। हाँ जी, बिल्कुल। वो इमानुएल के ताल्लुक से बात कर रहे थे, वो कोने के सिरे के ताल्लुक से बात कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन उनको पहचान नहीं थी। हाँ जी, ये बात है कि उनको उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अच्छा, ये वाला पढ़ने आप क्लियर भी हो जाएंगे सारे। हाँ जी। मैं साथ में गाने पहला पत्रस पहला बाब अर्ज की 10 आयत से जी
जी पास्टर साइमन सुहेल साहब प्लीज आप पढ़ दें। ऐसा बाप भी हमारा निकाल देगा। पहला पत्रस पहला पत्रस पहला बाप अरे और उसकी 10 आयत से जी पैसा प्लीज पढ़ दे जरा ऊंची 10वीं आयत, जी जी इसी निजात की बाबत उन नबियों ने इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश की, बड़ी तलाश की और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। आगे उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और बेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन? ये जो आपका और सवाल कैसे है वक्त यहाँ तक ये है कि वो जानते थे हाँ जी बिल्कुल, दुखों के बारे में। हाँ जी ऐसा बिल्कुल, तो आप भी गौर से हाँ बिल्कुल, दुखों के बारे में जानते थे, ठीक है, हाँ। मसीह के बारे में भी बातें हो रही थी, ठीक है, हाँ। लेकिन आगे जरा पढ़ें। उन पर ये जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्दस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी, और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। अच्छा, अब जो बात है इसको जरा कुर्सियों में आकर सुनते हैं। पौलुस रसूल का ये पतरस का बयान था, कुर्सियों में सुनते हैं उसका निकालने दूसरा बल्कि उसकी पहले बात को उसकी 24 साल से पढ़ेगा। पहले बाप की 24। आज यहाँ से जरा थोड़ा सा मफहूम बनना शुरू होगा ना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खातिर बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे स्पुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूँ, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा। अच्छा, अब ये भी बात है, खुदा पादरी साहब की जो गुफ्तगू थी उसका भी जवाब इसमें मिलता है हाँ जी, कि ये चीजें खुदा सब पर जाहिर नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ये तो यही हमारा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये है। पौलुस रसूल भी कह रहा है ना। हाँ, अब यहाँ ये बात हमें समझ आ रही है, और आगे देखें एक और चीज है इसमें, मैं पढ़ देता हूँ। ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस देर के जलाल की दौलत ठहरे। कैसी कुछ है, और ये वो है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। अच्छा, आगे नीचे आते हैं दूसरे नहीं सवाल ले लीजिए फिर मैं लूंगा फिर सवाल। नहीं सवाल ले लीजिए, मुझे पढ़ जाऊंगा ना, मैं भी नहीं सर भूल जाएगा। नहीं, नोट कर क्या पौलुस रसूल सारे भेदों को जान गया था? सवाल ये भी एक, और दूसरी बात ये है कि क्या पतरस सारे भेदों को जान, यही बताने लगा ना आगे, ये तो खोलने लगे आगे बात। दूसरे चैप्टर में लिखा है, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे लुदिकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जानफशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में इकट्ठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा। अब देखें, कोई शख्स यीशु मसीह के बगैर, पाक रूह की रहनुमाई के बगैर खुदा की बातों को नहीं समझता। इसके बारे में कुरैशियों का सनफ ये कहता है, पौलुस रसूल कहता है खुदा की बातों को खुदा के रूह के बगैर कोई नहीं समझता। ठीक है ना। और जब आगे पतरस के वाज को खत को भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है कि मसीह का रूह नबियों में उस वक्त भी उसी का रूह काम करता था। ठीक है ना। और वो भी इन बातों की तहकीकात कर रहे थे, इन बातों की नबूवतें और इन बातों को बयान कर रहे थे, लोगों पर जाहिर भी कर रहे थे।
لیکن وہ دکھوں کے بارے میں اور یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں اور پیشن گوئیاں سارا کچھ یہ بیان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں رہنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کیا کہا، میں نے یہ کہا کہ یسوع مسیح جب آئے تو وہ آپ نے پہلے بات کلیئر میں نے کر دی کہ بات کہ یسوع مسیح نے ہی آگے تمثیلوں کو نبوتوں کو جو ہے وہ پورا کیا اور وہی اس نے ظاہر کیا. تو اب آپ نے آیت پڑھی ہے کہ یسوع مسیح میں سارے حکمت کے خدا نے پوشیدہ ہیں. اب اچھا اب جس پر یسوع مسیح چاہے، اب یہ بھی بات ہے نا، وہی تو بات ہے نا. آپ دیکھیے اگر آپ ریفرنس دے رہے وہ آپ نے میری بات کو ایڈ کر دیا نا. شکریہ سر، میں نے آپ کی ساری باتوں کو ایڈ کر دیا. بات یہ ہے کہ جب آپ متی کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 11-10 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شاگرد یہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خداوند تو تمثیلوں میں کلام کیوں کرتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا تم کو سمجھ دی گئی ہے، ان کو نہیں دی گئی. اب یہ تم اور ان کون تھے؟ تم شاگرد تھے اور ان فقیہی فریسی ربی سردار کاہن لاوی یہ سب جو ہے یہ ان تھے. صدوقی فریسی اس میں سبھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب آپ مرکس کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 35-34 دیکھیے، 34-35 اس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح رات کو خلوت میں اپنے خاص شاگردوں کو معنی کھول کے جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو شاگردوں کو تو وہ رات کو بتا رہے ہیں معنی کھول کے، اور لوگوں کو وہ تماثیل بتا رہے ہیں تو ان کو وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو شاگردوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں خداوند ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی تو لکھا ہے نا انہوں نے، وہ تو سمجھ گئے تھے. جو پوائنٹ ہے، ایک منٹ سر، پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح شاگردوں کو تو سمجھا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی سمجھا رہے ہیں، تمثیلیں کھول کے بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ ان کو یہ وہ پوشیدہ رکھا گیا تاکہ وہ خدا کے منصوبے کو ابلیس جو ہے وہ خراب نہ کر سکے. دیٹ از وائی خدا نے نبوتوں اور تشبیہات میں کلام کیا ہے. چلیں یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا نا. کیا آپ لوگوں کے ذہن میں وہ حوالہ ہے کہ میں نے میری نظر سے گزرا ہوا ہے جہاں پہ کوئی جو ہے نا خدا یسوع مسیح کا ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ کچھ جو یہودی ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کیونکہ انہوں نے پالوس رسول کی بات کی، پلیز سن لیجئے. یہ بھی پالوس رسول کی بات کی، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 13 آیت نمبر 12 میں لکھا اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا. وہ تو کہتا دھندلا دکھائی دے رہا، صحیح نہیں دکھائی دے رہا، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ ناقص ہے کیونکہ تمثیلیں پوری نہیں کھلی ہوئی. وہ تو جب دوسری آمد ہونی ہے تو جب روح القدس جو ہے وہ آتا ہے، لیکن صاحب میں بات ہوتی ہو رہی ہے کہ جب روح القدس آتا ہے تو وہ جو یسوع مسیح نے تمثیلیں جو نہیں کھولی، وہ جو متی کی انجیل باب نمبر 24 کے اندر جو وہ یسوع مسیح نے نبوتی کلام کیا ہے، اور جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر یسوع مسیح نے کلام جو ہے وہ نبوتی کیا ہے، کیا وہ نبوتی کلام جو ہے وہ اس وقت کے شاگرد سمجھ گئے تھے؟ یا کہ وہ جب روح القدس آیا تو اس نے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھولی، تو وہ پھر کس پہ اس نے کھولی؟ کیونکہ اگر پالوس رسول پہ کھلا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا، وہ کہتا میرا علم جو ہے وہ ابھی وہ نہیں ہے. یا وہ اگر وہ باتیں جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہیں 2000 سال پہلے جو ہے پالوس یوحنا کو جو ہے وہ سمجھا دی جاتی تو کیا آج وہ کھلی ہوئی ہیں؟ کیا مکاشفہ کی کتاب کی وہ ساری یہ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 13 آیت نمبر 12 کیوں بھائی صاحب؟ جی میں جو اپنا کنسیپٹ ہے میں نے تو مختصراً بیان کر دیا. اب یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا 13 کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا ہے بائبل کے ریفرنس دے کے. پہلا کرنتھیوں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ریفرنس بھی دینا کہ ان کو. میں تو ریفرنس ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، میں تو بول کے سارے ریفرنس نہیں نیا عہد نامہ میں دینا آپ کہ ان کو یسوع مسیح نے پرانے کو پورا کیا تھا. یہ نیا عہد نامہ تو یسوع مسیح کے جانے کے بعد لکھا گیا. یہ سمجھ کے کوئی جو انہوں نے ریفرنس دیا آپ کو پتہ چلا کہ جیسے میں نے ریفرنس دیا کہ ان کو نبوتوں کا پتہ تھا. تو میں نے بتایا ہے کہ خدا نے تشبیہات میں اور نبوتوں میں کلام کیا.
تو آگے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ زبور 78 آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ باتیں جو تھیں تو یہ تو یسوع مسیح نے تمثیلوں میں کلام کرنا تھا اور کھولنا تھا ان کو معموں کو. قدیم جو معمے تھے اور جو بنائے عالم سے پیشتر باتیں تھی وہ تو ساری کی ساری یسوع مسیح نے بتا دی. نہیں جیسے میں نے آیت کوٹ کی تھی, سامری عورت نے یہ کہا, آخری اسٹیٹمنٹ سامری عورت نے کہا کہ یسوع جب آئے گا, یسوع جب آئے گا, جب ایک نبوت پوری ہو گئی جب انہوں نے یسوع مسیح کو شمعون نے اٹھایا تو اس نے کہا ہو رہی ہیں. خیر نہیں, میں نے میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ نبوتیں خدا کا کلام خدا نے لوگوں پر کھولا ہے, لیکن کیسے چند پر کھولنا یہ بھی یہ پڑھا اسی وقت کھولا ہے نا. تو یہ انہوں نے سوال سٹارٹ کیا. یہ میرے کو کیا کرنا ہے, یہ سوال یہ تھا کہ کسی کو بھی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ تھی ہی نہیں. وہ بات زیرو انڈرسٹینڈنگ تھی. میں نبیوں والی بات بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کسی پہ کھل ہی نہیں ہے. نبیوں سے خدا نے کلام کیا تو جس سے کلام کیا اسی نبی کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کلام کیا ہے. اور دانیل کو خدا نے کہا کہ تیرے وقت کے لیے یہ باتیں یہ اگلے زمانے کے لیے ہیں. تو پھر دانیل کو پتا تھا, خدا نے تو بتایا ہی نہیں اسے. جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا پولس رسول کے بارے میں, پولس جب تیسرے آسمان پر جاتا ہے کہتا ہے ان باتوں کا بیان کرنا بالکل میں نہیں کر سکتا. وہ سب کچھ تو ابھی ٹھیک ہے, لیکن یوحنا چوتھے باب میں کر دیتا ہے مکاشفہ کے بیان کہ وہ کیا ہے آسمان. اور لیکن وہ نہ کہتا, وہ کہتا میں نہیں کر سکتا, وہ کہتا میں نہیں کر سکتا. انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. وہ یا نیج میں سے دے دے کہ ان لوگوں کو جب یسوع نے آنا تھا تو ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ دونوں نہیں, میں دونوں کی بات آخری اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں اپنا آخری پوائنٹ آف ویو اپنا آخری پوائنٹ پہلے اپنا آخری پوائنٹ. اس خدا نے نبوتی کلام اور تشبیہات میں کلام اس لیے کیا کہ خدا نے اپنے پلان اور منصوبے کو جو ہے وہ ابلیس شیطان سے جو ہے اور اس کے فرزندوں سے چھپائے رکھا, اور خدا نے جس پر چاہا مطلب یسوع مسیح, تو یسوع مسیح نے ان کو باتوں کو کھولا. اور یسوع مسیح نے بھی خاص اپنے شاگردوں کو رات کو ماں نے کھول کے بتایا, لیکن ان کے لیے انہوں نے کہا کہ تم کو سمجھ دی گئی ہے, ان کو نہیں دی گئی. اچھا, تو یہ بات ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے یوسایا. جی میں نے لاسٹ بات یہ کہ یوسایا کی جو میں نے ریفرنس دیا اس کو پھر سے پڑھ لیجئے, 29 باب 11 آیت اور 13 تک جو ہے, تو وہاں پہ بھی یہ لکھا ہے کہ یہ کتابی سر بمہر مضمون کی مانند ہے. تو جب کتاب بند تھی تو یہودی بیان کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنا دیکھیں قاضی صاحب نے سٹارٹ میں پہلے یہ کہا کسی کو معلوم نہیں تھا, ٹھیک, کیونکہ ابھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے آیت کوڈ, تو جو اس کے اندر ساری باتیں وہ بھی لے آیت کوڈ ہو گئی ہیں کہ نبیوں کو تو جس پہ ظاہر کیا ہے. میں میری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی, ظاہر ہوئی ہیں, پتہ لگا ہے, جیسے مقدسہ مریم پہلے نہیں جانتا, جیسے یوحنا پہلے نہیں جانتا, لیکن ایٹ اے ٹائم خداوند نے ان کو بس ظاہر کر دیا. اب اس سے پہلے ان کو نہیں پتا کہ یسوع کون ہے, لیکن یسوع مسیح کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح آئے گا. سامری عورت یسوع مسیح کے بارے میں جانتی تھی کہ یسوع مسیح آئے گا, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح کون ہے. ٹھیک ہے, اس پر ظاہر کر دیا یسوع مسیح. بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ تھا بیان کہ ظاہر کیا ہے. اب بھی بائبل مقدس میں جب ہم نے آخری بات حوالے پڑھے ہیں کہ نبیوں کو بھی یہ تلاش تھی, نبیوں نے یسوع مسیح کے بارے میں بیان بھی کیا, دکھوں کے بارے میں بھی بیان کیا, لیکن وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے کیونکہ یسوع مسیح ظاہر نہیں ہوا تھا. آخر میں لکھا اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا, مجسم ہوا, ظاہر ہو گیا, جو نا اپنے انجیلی بیان کے اندر کہتا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے جس پر چاہا اس پر ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یسوع مسیح کو بدنی طور پر پولس رسول نے نہیں دیکھا, ڈائریکٹ پیریڈ میں دیکھا, لیکن روح کی حالت میں یسوع مسیح کو دیکھا. اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے وہ کہتا میں ادھوری پیدائش کے حوالے سے بات کرتا ہے, کہتا میں رسول ہوں تو رسولوں میں ایک سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے شارٹ ہے نا, بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جس پر چاہا ظاہر کر دیا. آپ کے پاس 2 منٹ ہے, 2 منٹ میں جو اپنے پورے تھاٹ جو ہے نا وہ سوچ اپنے ڈیلیور کرنی ہے. تھاٹ یہی ہے کہ دیکھیں وہ نہایت سپیریئر لوگ تھے, فقی, فریسی,
सदूकी, सरदार काहिन, ये कलाम की बारीकियों को बहुत डीपली समझते थे, ठीक है। वो अपने आप पर इस चीज़ का फख्र करते थे कि हम इब्राहिम की औलाद से, बहुत सुपीरियर थे। और हम ये नहीं कह सकते कि उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके ज़हन ही बंद थे। ठीक है कि जब यीशु मसीह आया, एक तो सबसे पहली ये बात थी ये कि खुदा का प्लान था, ये सब कुछ ऐसे होना ही था, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि जी उनको नबूतों का पता नहीं था। नबूतों को मैं बार बार यही कहूँगा कि उनको पता था, रिपीट भी उन्होंने किया, वो मुंतजर भी थे। इवन देन के जब यीशु स्लीप पर था तब भी वो लोग नीचे से कह रहे थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह तो बता दे, नीचे उतरा था हम तुझे मान लेंगे। लेकिन वो किसी और वे से कॉन्सेप्ट से उसे ले रहे थे। और कौन सा वे था? वो यही था कि वो चाहते थे कि ये जिस तरह दूसरे दुनियावी बादशाह है ना, उस तरह अपनी बादशाह का। अब देखिए यूहन्ना पहले कह रहा है ये खुदा का बर्रा है जो गुनाह ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, तो तब तो वो ये कह रहा है। लेकिन जब जेल में बंद है तब उसे डाउट हो रहा है और कहता है कि अपने शागिर्दों को भेजता है और कहता है कि जाके पूछो ये वही है। फिर यीशु से कहता है, पहले वो गवाही दे रहा है देखते ही कि ये जी खुदा का बर्रा है, गुनाहों को ले उठा ले जाता है, और बपतिस्मा भी उसे देता है। अब जब जेल में बंद है तो फिर कहता है अपने शागिर्दों को भेजता है। तो इसकी क्या रीजन क्या थी? वो भी यही सोच रहा था कि ये यहूदियों का बादशाह इस तरह का होगा, आएगा आसे के। अब अपने नहीं बोला बीच में। हाँ जी, वो नहीं, सवाल तो पैदा होता है। सवाल इसका यही जवाब है पादरी साहब कि वो ये देख रहा था कि ये मैं कैद में हूँ, मुझे छुड़ा देगा वो बादशाह। तो जो जिस तरह के इसराइल के आ रहे थे, सऊल, दाऊद, सुलेमान, जिस तरह की वो सल्तनतें बना रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट था कि ये उस तरह का बादशाह, सबको यही था। दुनिया जो अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं थी ना हो रही, वो ये थी कि वो ये समझते थे कि यहूदियों का बादशाह आएगा, रोमी जो हुकूमत है उससे छुटकारा। अंडरस्टैंडिंग गलती, लेकिन ये पता है कि यीशु जंग करेगा, हमें छुड़ा लेगा। अगर अभी भी स्लीप पे से उतर आए तो हम इसे मान लेंगे, ठीक है कि यहूदियों का बादशाह। सो मतलब ये है वो बार बार रिकॉर्डिंग नहीं बस आप क्लोज हो नहीं इसमें नहीं वो बताता हूँ आपको ना, करें आप नेक्स्ट नहीं है, इसी के अंदर उसको ले लीजिए कि यूहन्ना क्यों ऐसा कर रहा है। पहले उसे बातों की समझ थी तो वो ठीक बात कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन बाद में क्यों नहीं वो ठीक बात कर रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी रीजन है और इसको जानना इंतहाई जरूरी है। इसके ऊपर पूरे 2-3 लेक्चर हो सकते हैं कि 2 सवाल उसने किए हैं और वो दोनों ही मुखालफे, वो यीशु मसीह की मुखालफत में थे। उसने एक ये कहा कि क्या तू ही है वो या हम किसी और का इंतजार करें, और दूसरा सवाल उसका ये था, उसने कहा क्या वजह है कि हम और फकीही और फरीसी तो रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यहीं पे प्रॉब्लम थी, तब वो मिल चुका हुआ था फकीहियों और फरीसियों के साथ, जिनको वो उस वक्त शैतान के बच्चे कहता था। तो तब उसने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया और तब वो उनके असर और रसूख में चला गया हुआ था। हम नहीं हम देखिए, अच्छा मैंने इसलिए कहा था कि आप चुप कर ये नया आपने एक नया टॉपिक नहीं मैं बात तो पूरी होने ना, बात ये कि मैं बात पूरी मैंने गिरदार कर दिया, मैंने इसलिए कहा था कि भैया आप चुप कर जाइए। ये भी लोग एक्चुअली सैलरियों के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है कि यीशु यूहन्ना जो था वो गिरदार। अच्छा नहीं ये भाई साहब को आखिरी जो यार सही वो अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि पहले वो मुत्तफिक था यीशु मसीह के साथ और उसने सारी बातें जो है वो ठीक की हैं। ठीक बात है, बात दीजिए। अगर लेकिन जब वो दूसरी बात जब कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो फिर वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? अगर वो सवाल कर रहा है इट्स मीन कि पहले तो रूहुल कुद्दस से उसकी रहनुमाई ठीक आ रही है और उसे ठीक चीजों का पता चल रहा है, पर अगली लम्हे क्यों नहीं पता चल रहा? क्यों? वो रात तैयार करने वाला था और रात तैयार करने के बावजूद जब यीशु मसीह आ गए तो उसने खिदमत को जारी रखा हुआ था।
क्या उसको और उसके शागिर्दों को यीशु के पीछे नहीं था चलना चाहिए? लेकिन उसने फिर भी खिदमत को जारी रखा था। उसका राह तैयार करने वाला तो काम खत्म हो गया था उसी अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको आप इसको क्लोज करें। हाँ जी, क्लोज यही है कि उन लोगों को शॉर्ट वर्ड्स में क्लोज करना। शॉर्ट वर्ड्स यही हैं, उन लोगों को पता था यीशु आने वाला है, उन्होंने देखा भी, लेकिन कबूल नहीं किया। ठीक है जी। और उनको अपनी कुर्सियों का भी लिखा हुआ है, उनको अपने ओहदों का, कुर्सियों का लालच था, और यही था कि ये सारा कुछ जो हमारा बनाया है, हमारे रिसोर्सेज, हमारा रिजल्ट, कुर्सियां जाती रहनी है और ये काम खराब हो जाना है, तो इसको कत्ल करवाया। तो फिर वो ईमान किस पे रखे हुए? रीजन ये थी कि वो हसद करते थे यीशु से, हसद की वजह से यीशु मसीह को सलीब दिया गया। इसका मैं हवाला ऑन रिकॉर्ड लोगों तो फिर क्या वो ईमानदार थे? उनको ये पता था अगर ये ऑन रिकॉर्ड है इस चीज के बाद जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम किससे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है, क्योंकि वो हसद करते थे। इस वजह से, अदरवाइज उसने भी अपने हाथ धो लिए, उसको सारी चीज का नॉलेज था। उसने कहा कि इसका इल्जाम तुम्हारे जिम्मे ही है, मैं इसे बेकसूर पाता हूँ, कसूर यीशु का कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर जब अवाम बेकाबू हो रही थी तो फिर उसने कहा कि ये जो टाइम खत्म हो गया। कितना टाइम? 2 मिनट कितने लंबे होते हैं? बस वो क्लोज कर रहे हैं ना, इसलिए आपको बाबू चुप करा मैंने बोल दिया क्लोज कर दिया यार। टॉपिक है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਸਰ ਨਹੀਂ था पढ़ा, वो बाइबल नहीं था। नहीं, और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा, आप लोगों ने नहीं क्लोज करना, मैं क्लोज करने लगा। अच्छा नाज़रीन, अगली जो हम वीडियो करेंगे उसमें मज़ीद इसको जो ना डिस्कस करेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़, और खुदा आपको बरकत दे। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।